بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خبر یہ کہ توشہ کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی سزا معطل کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے، عمران خان اور ان کی اہلیہ کی سزائیں معطل کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ ججز کے خط پر چیف جسٹس نے آج خود نوٹس لے لیا ہے اور 7 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط کے نتیجے میں بننے والا انکوائری کمیشن بھی ٹوٹ گیا ہے۔ انکوائری کمیشن کے سربراہ جسٹس صدق حسین جیلانی نے کمیشن کی سربراہی کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ ایسی بڑی خبر ہے جنہوں نے نظام کی چولیں ہلا دی ہیں۔ آج 1 اپریل ہے اور عمومی طور پر اپریل فول منایا جاتا ہے، لیکن یہ تینوں خبروں کا اپریل فول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تینوں خبریں حقائق پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ فواد چودھری اور علی امین گنڈا پور کے حوالے سے 2 بڑی اہم خبریں بھی اس میں شامل ہیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ لیکن سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی سزا معطل کرتے ہوئے انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی توشہ کیس میں سزا معطلی کی درخواست کی سماعت کی۔ دوران سماعت عدالت نے پوچھا کہ کیا آج اپیل سماعت کے لیے مقرر ہے؟ اپیل شروع نہیں کریں گے، اگر آپ چاہتے ہیں تو سزا معطلی پر دلائل دیں۔ عمران خان کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ ہم سزا معطلی کی بجائے مرکزی اپیل پر دلائل دیں گے۔ تو جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ توشہ کیس آج سن کر کل سماعت کے لیے نہیں رکھ سکتے۔ سائفر کیس میں ایف آئی اے کے دلائل شروع ہونے ہیں، ہمیں نہیں معلوم وہ کتنا وقت لیتے ہیں، تو ہم توشہ کیس کو عید کے بعد رکھ لیتے ہیں۔ تو کیس کی سماعت کے دوران نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ فیصلے کا انہوں نے بغور جائزہ لیا ہے، یہ سزا معطلی کا کیس ہے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ نیب کا یہ اقدام بڑا قابل تعریف ہے، یعنی جو موقف نیب نے اپنایا ہے کہ یہ سزا معطلی کا کیس ہے، اس کو عدالت نے اپریشیٹ کیا۔ اور اس کے بعد عدالت نے عمران خان اور ان کی اہلیہ کی سزائیں معطل کر دیں اور یہ حکم دیا کہ سزا کے خلاف جو اپیلیں ہیں وہ عید کے بعد سماعت کے لیے مقرر کی جائیں گی۔ عمران خان کے خلاف توشہ ریفرنس 5 سپٹمبر 2022 کو دائر کیا گیا تھا اور عدالت نے 31 جنوری 2024 کو عمران خان اور ان کی اہلیہ کو اس کیس میں 14 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ توشہ کیس میں جو عمران خان پر سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ انہوں نے 2018 سے 2022 تک اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں بیرون ملک سے ملنے والے قیمتی تحائف کم قیمت پر حاصل کیے، انہیں بیچا اور پھر ان تحائف کو $6,35,000 میں فروخت کیا۔ ان میں سب سے اہم سعودی عرب سے ملنے والی وہ گھڑی تھی جس میں خانہ کعبہ کا ماڈل بنا ہوا، اس کی عالمی مارکیٹ میں ایک محتاط اندازے کے مطابق جو قیمت تھی وہ 60 سے 65 کروڑ بتائی جاتی ہے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 21 اکتوبر 2022 کو عمران خان کے حوالے سے توشہ کے تحائف اور اثاثوں کو غلط طور پر بیان کیے جانے پر ایکشن شروع کیا تھا۔ تو اس کی ایک ٹرائل ہوا اور پھر اس کے اوپر بہت ساری پروسیڈنگ ہوئی۔ اس میں ایک اور اہم بات، 4 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کا توشہ فوجداری کیس سے متعلق وہ فیصلہ بھی کالعدم قرار دے دیا تھا جس میں عمران خان کو 3 سال کی قید اور 1 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی، اور عدالت نے ہدایت کی تھی ٹرائل کورٹ کے جج کو کہ اس کیس کو دوبارہ سن کر اس کی سماعت کریں۔ تو عمران خان کو توشہ کیس میں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے 14 سال کی قید سنائی تھی اور ان کی اہلیہ کو بھی جج بشیر اب ریٹائر ہو کر گھر جا چکے ہیں۔ تو توشہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑی خبر ہے، اور ان کی سزا کا معطل ہو جانا اور عمران خان کو ضمانت پر رہائی کا حکم ملنا، اس کے باوجود کہ وہ جیل سے باہر نہیں آ سکیں گے کیونکہ ابھی اور 2 کیسز ہیں جن میں ان کی سزائیں سٹینڈ کرتی ہیں، لیکن اس سزا کا معطل ہو جانا تحریک انصاف کے لیے یقینی طور پر ایک راحت کا سامان ہے۔ ایک اور بڑی
اہم خبر وہ ہے پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے، جو کہ اس وقت سیاسی تنازعات سے بھری ہوئی ہے، اور لگتا یوں ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک ایسا ان پریزیڈنٹ کام آج ہوا ہے جو اس سے پہلے سپریم کورٹ کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اور یہ کام ہے سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی طرف سے لکھا گیا خط، اس پر از خود نوٹس لے لیا ہے۔ ججز کے خط کے معاملے پر پرنسپل سیٹ اسلام آباد پر موجود تمام ججز اس بینچ میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ 7 ججز ہیں اسلام آباد کی پرنسپل سیٹ پر، تو 7 جج اس بینچ میں شامل ہوں گے، اور اس بینچ کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود کریں گے۔ بینچ میں جو دیگر جج شامل ہیں اس میں اپ کمنگ چیف جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت حلالی، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان شامل ہیں۔ سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کی سماعت بدھ کے روز سے کرے گی، اور یہ وہ معاملہ ہے جس پر حکومت نے باقاعدہ ایک انکوائری کمیشن بنایا تھا، جس کی سربراہی سابق چیف جسٹس آف پاکستان کو سونپی گئی تھی، جسٹس صدق حسین جیلانی کو سونپی گئی تھی، اور انہوں نے بھی آج اس کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی ہے۔ ایک خط لکھا انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کچھ وجوہات کی بنیاد پر اس کمیشن کی سربراہی نہیں کر سکتے۔ بنیادی وجہ انہوں نے یہ لکھی کہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے جو خط لکھا تھا وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا تھا، اور اس لیے وہ اس کو پراؤو نہیں کر سکتے، اور دوسرا جو ٹرم آف ریفرنسز ہیں یعنی TORs ہیں، ان میں ججوں کی لگائے گئے الزامات کا کوئی ذکر نہیں تھا، لیکن یہ ان کی معذرت یا ایکسکیوز جو ہے وہ اس لیے زیادہ ویلڈ نہیں ہے کہ اس سے پہلے وہ خود آمادگی ظاہر کر چکے تھے کہ وہ اس کمیشن کی سربراہی کریں گے، لیکن بات اس وقت خراب ہوئی جب ان کے صاحبزادے ثاقب جیلانی کی جانب سے ایک پٹیشن سامنے آئی۔ 300 وکلاء نے ایک لیٹر لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، جس میں ملک کے نامی گرامی وکلاء شامل تھے، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو سیاسی بنیادوں پر یعنی جو سیاست کے اندر بھرپور حصہ بھی لیتے ہیں۔ تو ان تمام وکلاء نے اس خط میں چیف جسٹس آف پاکستان سے اس معاملے کا از خود نوٹس لینے کی درخواست کی تھی، جبکہ پاکستان کی بہت ساری بارز جو ہیں وہ اس سے پہلے انکوائری کمیشن کی حمایت کر چکی تھی۔ تو یہ بڑا ان پریزیڈنٹ سا کام ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں، حیران ہے کہ آخر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو بڑے اپرائٹ جج ہیں اور کسی بھی دباؤ کو خاطر میں نہیں لاتے، وہ بالآخر جو ہے وہ اپنی جوڈیشری کے دباؤ میں آ گئے ہیں، وکلاء کے دباؤ میں آ گئے ہیں۔ تو اس معاملے میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک خط لکھا جاتا ہے، اس خط کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ فل کورٹ بلاتے ہیں، اور فل کورٹ کے بعد ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان سے، اور جس کے بارے میں اطلاعات یہ کہ انہوں نے خود ان کو دعوت دی، اٹارنی جنرل سے پہلے میٹنگ کی، پھر ان کے ذریعے پرائم منسٹر آف پاکستان کو میسج بھیجا، تو ایگزیکٹو کو چیف جسٹس آف پاکستان نے اس معاملے میں انوالو کیا، اور اس کے بعد اس ملاقات کے حوالے سے انہوں نے فل کورٹ کا دوسرا اجلاس بلایا، اس میں انہوں نے تمام فاضل جج صاحبان کو اعتماد میں لیا، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی، جس میں عدلیہ کی آزادی پر کوئی کمپرومائز نہ کرنے کا اعلان کیا گیا، اور حکومت کی جانب سے یا ایگزیکٹو کی جانب سے جو انیشیٹو لیے گئے اس کے اوپر کوئی یعنی اعتراض نہیں کیا گیا۔ 2 فل کورٹ اجلاس کے بعد اور پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات کے بعد حکومت جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے، اور پرائم منسٹر پاکستان جو ہے وہ کابینہ کا ایک اجلاس بلاتے ہیں، اور ایک سابق چیف جسٹس آف پاکستان صدق حسین جیلانی کو ایک رکنی کمیشن کا سربراہ بناتے ہیں، اس کے TORs طے کرتے ہیں۔ 60 روز کا انہیں ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ وہ 60 روز میں اس کی انکوائری کریں اور رپورٹ پیش کریں۔ اس خط کے اندر جو سنگین الزامات لگائے گئے تھے وہ الزامات اپنی جگہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، جس میں ججوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے اوپر خفیہ ادارے دباؤ ڈالتے ہیں، انہیں بلیک میل کرتے ہیں، اور بعض جج جو ہیں وہ دباؤ میں آ جاتے ہیں اور ان کی خفیہ ویڈیوز بھی بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ سارے معاملات کو ایڈریس کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا فورم کیا ہے، ہم جائیں تو جائیں کہاں،
اس سے پہلے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی ان ججوں نے خط لکھا تھا، لیکن اس کے اوپر کوئی مناسب ان کو رد عمل نہیں ملا۔ اور طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے کہ جج اپنے چیف کے احکامات کے پابند ہوتے، کوئی بھی جج چیف جسٹس کو پائے پاس نہیں کر سکتا، ہاں وہ کوئی لاہور ہائی کورٹ ہو، پشاور ہائی کورٹ ہو، یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، یا سپریم کورٹ ہو، تو اس کا ایک ڈیکورم موجود ہے۔ تو دوسرا خط جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا، اور یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بائی پاس کر کے لکھا گیا۔ اس خط میں 6 ججوں نے عدالتی معاملات میں دخل اندازی کا سوال اٹھایا تھا، اور اس میں ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی کے تحقیقات کرانے کے موقف کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ اگر عدلیہ کی آزادی میں مداخلت ہو رہی تھی تو عدلیہ کی آزادی کو انڈرمائن کرنے والے کون تھے؟ اور اس معاملے پر پھر جب کمیشن بن گیا، یہ ساری چیزیں ہو گئیں، اور پھر ایک خط منظر عام پر اور آیا، ایک 300 وکلا کے دستخط پر مشتمل، جس میں تصدق حسین جیلانی کے صاحبزادے کا بھی نام شامل تھا، ان کے دستخط بھی شامل تھے۔ جس کے بعد یہ خبریں سامنے آئیں کہ تصدق حسین جیلانی کے گھر سے مخالفت ہو گئی ہے اس کمیشن کی، یا ان کا بیٹا نہیں چاہتا کہ انکوائری کمیشن یا تصدق حسین جیلانی اس کی انکوائری کرے۔ تو اس کو ایک سیاسی جماعت نے بہت ہی زیادہ پولیٹیسائز کر دیا ہوا ہے۔ یہ تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں، ان 6 جنوں کا موقف، ان کا خط کو لکھنا، یہ تحریک انصاف کو زیادہ سوٹ کرتا ہے، اور اس وقت تحریک انصاف اس معاملے میں پوری طرح انوالو ہے اور اس کا فل ایڈوانٹیج لے رہی ہے۔ باوجود اس کے کہ کمیشن بن جاتا ہے، 2 فل کورٹ اجلاس ہو جاتے ہیں، پرائم منسٹر انیشیٹو لے لیتے ہیں، یہ معاملہ ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور یہ تنازع جو ہے وہ آج اس حد تک بڑا ہے کہ جسٹس قاضی فائزہ کو اس پر از خود نوٹس لینا پڑ گیا۔ اس کے باوجود ان پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام ججوں پر مشتمل ایک فل کورٹ بنایا جائے، اور وہ اس کو انکوائری کرے، اس کا فیصلہ کرے۔ اب ان کو اس کیس کی سماعت ہوگی تو یقینی طور پر حکومت کی بھی امبیرسمنٹ ہے، اور حکومت یہ سوال بینچ کے سامنے رکھے گی کہ جب سپریم کورٹ کی منشا کے مطابق ہی ایگزیکٹو نے کاروائی آگے بڑھائی، تو پھر از خود نوٹس لینے کی وجہ کیا؟ اور یہ از خود نوٹس نہیں بنتا۔ اور ویسے بھی 6 ججوں کا جو کنڈکٹ ہے، وہ کنڈکٹ نہیں بلکہ مس کنڈکٹ ہے، وہ بھی رولز کی خلاف ورزی میں آتا ہے، تو ان کے خلاف بھی ادارے کے اندر سے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ اور جب یہ سپریم کورٹ میں کیس جائے گا، ظاہر ہے از خود نوٹس ہے، تو اس میں پرائم منسٹر کو بلا کر پوچھا جائے گا، سپریم کورٹ اپنی جگہ پوچھے گی، اور پھر ان ججوں کا موقف بھی ان کو بھی بیان خلفی دینا پڑیں گے۔ یہ وہ کیس ہے جس نے اب پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور سپریم کورٹ ورسز ایگزیکٹو یہ پاکستان کے لیے کبھی بھی سود مند، فائدہ مند نہیں رہا، اور طویل عرصے سے ہم یہ لڑائیاں ایگزیکٹوز ورسز جوڈیشری آمنے سامنے کھڑا کرنے والی دیکھتے رہے ہیں، اور اس میں کون رائٹ ہے کون رانگ ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ شاید لڑائی میں نہیں ہوتا، لیکن تاریخ اس کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ اگر آپ تاریخ کے کچھ پیچھے چلے جائیں تو جسٹس افتخار محمد چودھری، جن کو یعنی ایگزیکٹوز نے بلا کر ان سے ریزائن مانگا تھا، پھر اس کے بعد جو ایک تحریک شروع ہوئی، انہوں نے ریزائن دینے سے انکار کیا، اور پھر ایک ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس افتخار چودھری کے ساتھ جو ہے وہ وکلا کی پوری برادری کھڑی ہو گئی، پولیٹیشین کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس وقت یہ معاملہ جو ہے وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے ہاتھ میں تھا۔ جنرل مشرف اس وقت اس ملک کو لیڈ کر رہے تھے، اور پرائم منسٹر تھے اس وقت شوکت عزیز صاحب۔ تو یہ معاملہ اس وقت اس لیے پوری یعنی خلقت خدا وہ ظاہر آمریت کو پسند نہیں کرتی، تو وہ ان کے خلاف کھڑی ہوگی۔ تو اس میں جسٹس افتخار چودھری کا اپنا کریکٹر جو ہے وہ کبھی بھی اتنا اسٹرانگ یا اتنا بڑا نہیں تھا کہ لوگ ان کی سپورٹ میں کھڑے ہوتے، لیکن ایک پرنسپلی چیز کے اوپر لوگوں نے سٹینڈ لیا، اور جسٹس افتخار محمد چودھری کو بحال کرایا، اور اس کے بعد بھی ان کے کردار کے اوپر بہت سارے سوال رہے اور آج بھی ہیں۔ یعنی جسٹس افتخار چودھری کو بحال کرانے کے بعد بھی کچھ نہیں ملا سوائے اس کے کہ ملک جو ہے وہ کئی مہینوں تک بحران میں گرفتار رہا۔ تو اب بھی ہمیں اس قسم کی صورتحال نظر آتی ہے کہ ملک کو سیاسی طور پر بحران میں ڈالنے کی ایک کوشش کی گئی ہے۔
اب اس سے پہلے قاضی فائزہ نے جو فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ دیا تھا، اس میں بھی جو اپیلیں تھیں اس میں بہت سارے ادارے انوالو تھے اور ان اداروں کو بہت ساری ڈائریکشن دی گئی تھی اور ان ڈائریکشن پر عمل درآمد کی رپورٹ بھی مانگی گئی تھی. وہ عمل درآمد جو ہے وہ ابھی تک جو پینڈنگ پڑا ہوا ہے، تو یہ معاملہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہے. تو یہ دو بڑی خبریں ہیں. اور جسٹس صدق حسین جیلانی نے جو استعفیٰ دیا اس سارے معاملے کے اوپر، اس نے تو بالکل ہی یعنی لٹیا ہی ڈبو دی. اگر وہ انکوائری کمیشن کے سربراہ رہتے تو یقینی طور پر یہ بحران اور سنگین ہوتا، لیکن وہ سمجھدار جج ہے، انہوں نے ساری صورتحال کو بھانپتے ہوئے معذرت کر لی ہے اور انہوں نے جو بھی جواز اختیار کیا ہے وہ جواز اتنے ایکسیپٹیبل نہیں ہے جتنے ان کی فیملی کی ایشوز ہیں. تو بہرحال وہ ایک انسان ہے تو ان کا یہ ایشوز ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جنہوں نے آج بشرا بی بی اور عمران خان کی ضمانت پر رہائی کا حکم دیا، اسی بینچ نے سابق وزیر چودھری فواد چودھری ان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے. فواد چودھری کی ضمانت پر ان کے بھائی نے کہا کہ خدشہ کہ انہیں کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کر لیا جائے. فواد چودھری جو ہے وہ نیب کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل میں قید ہیں. اب ان کی رہائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن عدالت نے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا. اس کے علاوہ کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہے علی من گنڈاپور، ان کی بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. تو اپنے وارنٹ گرفتاری معطل کرانے کے لیے انہوں نے عدالت سے رجوع کر لیا ہے. پی ٹی آئی حقیقی آزادی مارچ کیس میں علی من گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے جو 19 مارچ کو. تو اب ان کی منسوخی کے لیے وہ عدالت چلے گئے ہیں. تو طارق محمود جہانگیری، جسٹس مختصر نصر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس سردار محمد اسحاق اور جسٹس سمن رفت، یہ وہ 6 جج ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا. اور ان 6 ججوں کی ایک ملاقات کے بارے میں بھی چرچے ہے کہ یہ ملاقات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے گھر پر ہوئی. یہ 6 جج ان سے ملنے گئے تھے یا انہوں نے بلایا تھا. ملاقات کے حوالے سے جو آزاد ذرائع ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان 6 ججوں سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے میری قبر میں چھرا گھونپا ہے، یعنی آپ نے رولز کو بائی پاس کیا ہے. قاضی فائز عیسیٰ اس بات کی شاید توقع رکھتے تھے کہ اگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان 6 ججوں کی بات نہیں سنی یا ان کی سنوائی نہیں ہوئی، ان کو داد رسی نہیں کی گئی، تو ان 6 ججوں کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ہی رابطہ کرنا چاہیے تھا، ان کے ساتھ ہی بات کرنی چاہیے تھی. دوسرا، ججز کبھی بھی اس طرح یونین آف ججز بنا کر یعنی گروپ بنا کر اس طرح کی خطوط بازی نہیں کرتی. یہ بھی ججز کے رولز کے خلاف ہے، مس کنڈکٹ میں آتی ہے. تو ان کی اس ناراضی کی خبریں بھی چل رہی ہیں. اور جسٹس قاضی فائز صاحب پر یہ بھی اعتراض کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے کیوں ملاقات کی ہے پرائم منسٹر سے اور ان کو ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی. اس ملاقات میں جسٹس منصور علی شاہ بھی شامل تھے اور سپریم کورٹ کی جو خاتون رجسٹرار ہیں وہ بھی اس میں موجود تھیں. تو پی ٹی آئی نے اس پر بھی اعتراض کیا ہے اور کہا کہ اس بینچ میں ان دونوں کو شامل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ آلریڈی ایگزیکٹو سے ملاقات کر چکے ہیں. تو ایگزیکٹو ورسز جوڈیشری کو آمنے سامنے لانے کا جو منصوبہ تھا وہ لگتا یوں ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا اور منصوبہ ساز بڑی لڑائی کا میدان سجانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جو لڑائی پاکستان کے لیے کسی بھی طرح سود مند نہیں ہے. تو یہ 7 رکنی بینچ اس بات کا بھی فیصلہ کرے گا کہ یہ 6 ججوں کی جو لیٹر ہے یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے. اور 184(3) کے تحت یہ جو اب معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان ججوں کے الزامات کی تحقیقات کون کرے گا، اور یہ معاملہ پھر جو ہے وہ ایگزیکٹو کی طرف یقینی طور پر جائے گا. اور لیکن چونکہ ایک دباؤ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پر تھا کہ وہ آج کو نوٹس لے، اب جسٹس قاضی فائز صاحب کا بھی ایک بڑا امتحان شروع ہو گیا. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید وہ انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا پی ٹی آئی کا انتخابی نشان واپس لینے کا جو معاملہ تھا اس کی اپیل سنی تھی انہوں نے اور کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا، اس پر بھی وہ خاصے دباؤ میں ہے، ان پر خاصی کرٹیسزم ہوتی ہے.
اور سپریم کورٹ کے اندر ہمیں واضح طور پر اس کی تفریق نظر آتی ہے. تو یہ معاملہ اب کیا رخ اختیار کرے گا، اس پر بدھ کو جب سماعت ہوگی تو چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن عمران خان کی جو ضمانت پر رہائی ہے اور عید سے پہلے ان کی ضمانت کا ہو جانا، اور دوسرا سائفر کیس میں بھی اگر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو ان کا ایک ہی کیس پیچھے رہ جائے گا جو کہ عدت میں نکاح والا کیس ہے، تو اس کیس میں بھی کوئی زیادہ جان نہیں ہے. تو عمران خان کی جو سزائیں ہیں وہ آلموسٹ معطل ہونے کے امکانات پہلے بھی روشن تھے، اور اب عید سے پہلے تو نہیں لیکن عید کے بعد ان کی یہ سزائیں ختم ہو سکتی ہیں. لیکن جو 9 مئی کے مقدمات ہیں ان کے اوپر بھی کویسچن مارک ہے کہ کیا وہ پروسیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر وہ پروسیڈ ہوتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کے لیے ایک لمبے عرصے تک جیل سے باہر آنا ممکن نہیں ہوگا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.